بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسے اور جمعے کی تقریر کا وسطانیہ کیسے تیار کریں؟ یاد رکھیں کہ جلسے اور جمعے کی تقریر کو جب ہم 7 بنیادوں پر پیش کرتے ہیں تو نہ صرف وہ لوگوں کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے تقریر، بلکہ اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے اور لوگ پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں جن کے اوپر ہم نے اپنے جلسے اور جمعے کی تقریر کے مواد کو مرتب کرنا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اردو بولنے والے اور اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ 7 چیزیں ان کے لیے حجت ہیں یا ان کا فریم آف ریفرنس ہیں۔ اس فریم آف ریفرنس میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو نہ صرف سنتے ہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موضوع کی تشریح کی جائے بذریعہ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے موضوع کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ اور پھر جب ہم موضوع کی تشریح بذریعہ قرآن کریم سے کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے کر رہے ہیں، تو ہر آیت کے اوپر ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت سے نقطہ اخذ کرنا ہے۔ نمبر 2، اس نقطے کو خطابت کی سنعتوں کے ساتھ مزید واضح کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، یعنی اس نقطے کو ہم نے سنعت تکرار مفید یا منظر کشی کے ذریعے سے بیان کرنا ہے تاکہ کلام میں زور پیدا ہو۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس نقطے اور اگلی آیت کے درمیان رابطے کی کڑی کے طور پر ہمیں ایک ایسا جملہ لانا ہے کہ جس سے پچھلا مواد آگے آنے والے مواد کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موضوع کی تشریح بذریعہ احادیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام کے ذریعے سے ہم نے موضوع کو خوب واضح کرنا ہے۔ اور پھر حدیث شریف کے حوالے سے بھی ہم نے یہی 3 کام کرنے ہیں کہ حدیث شریف سے نقطہ اخذ کرنا ہے، پھر اسے سنت تکرار مفید یا منظر کشی کے ذریعے سے ہم نے بیان کرنا ہے، اور پھر اس کو اصل موضوع کے ساتھ منطبق بھی کرنا ہے اور اگلی حدیث شریف کے ساتھ یا اگلی آیت کے ساتھ مربوط بھی کرنا ہے۔ تو موضوع کی تشریح بذریعہ قرآن کریم، موضوع کی تشریح بذریعہ احادیث۔ تیسرے نمبر پر ہے موضوع کی تشریح بذریعہ مستند تاریخی واقعات کے ذریعے موضوع پر روشنی ڈالنی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ موضوع کی تشریح بذریعہ نکات، اس میں ادبی نکات بھی شامل ہیں، اصلاحی نکات بھی شامل ہیں، عقلی نکات بھی شامل ہیں۔ پانچویں چیز ہے موضوع کی تشریح بذریعہ اقبالیات، کہ آپ اس موضوع کے اوپر کلام اقبال سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا کلام بھی اس حوالے سے بہت زیادہ متاثر کن ہے، اور اکبر الہ آبادی جب منظر کشی کرتے ہیں یا ہمارے کسی سماجی رویے کو جو مغرب سے متاثر ہو اس کو بیان کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ یعنی عصر حاضر کے حوالے سے جب اکبر الہ آبادی کے شعر کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے کہ پورا ایک تجزیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے موضوع کی تشریح بذریعہ عصری تطبیق، کہ آپ جس موضوع کو بیان کر رہے ہیں اس پر عصر حاضر کا تجزیہ بھی بیان کریں۔ مثال کے طور پر سیرت کے مطابق جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر مغربی طرز حیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کے کیا برے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، سماجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ اور مغرب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کو قبول نہ کیا یا اپنے ہی انبیاء کے طریقوں کو چھوڑ کر انہوں نے خالصتاً ریشنلٹی کی، عقل کی پیروی کی، تو اس کے نتیجے میں آج ان کا معاشرہ کس طرح سے زوال کا شکار ہے۔ پھر اس کے بعد موضوع کی تشریح بذریعہ لبرل اور سیکولر اعتراضات، کہ آپ اس موضوع کے اوپر جو ملحدین کے، متجددین کے اعتراضات ہیں جس میں اسلام کے مقدمے کو کمزور کر کے پیش کیا جاتا ہے، آپ ان اعتراضات کا جواب دیں۔ یہ 7 عناصر وہ ہیں کہ اگر ہم ان 7 بنیادوں پر اپنے جلسے اور جمعے کی تقریر کا وسطانیہ تیار کرتے ہیں تو وہ بہت شاندار، بہت جاندار اور بہت بہترین تقریر شمار ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اختتامیہ کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔